ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام جس طرف پھٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں ان کی نافل حکومت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر لگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا اور ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا نصیب فرمائے اور اسلام ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا نام ہے اسلام میں، اسلامی سلطنت میں، اور آپ کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان حضرت فاروق اعظم کے نسب میں سے بھی آپ کی ہم بیٹی کی طرف سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور خواب میں تشریف لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضور جلوہ گر ہیں، اللہ کرے ہمارے بھی کچھ ایسے کام ہوں کہ حضور تشریف لے کر آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر دائیں طرف اور فاروق اعظم بائیں طرف ہیں، اور میرے آقا و مولا مجھے فرمانے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز اگر تمہیں وقت کا گورنر بنا دیا جائے، تمہیں حاکم وقت بنا دیا جائے، تو یاد رکھنا جس طرح ابو بکر اور عمر زندگی گزار کر گئے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ جس طرح ابو بکر اور جس طرح عمر نے زندگی گزاری ہے، جب ابو بکر کو خلیفہ وقت بنایا اور عمر کو بنایا تو جس طرح انہوں نے لوگوں پر حکومت کی، عمر اگر تمہیں وقت ملے تو ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ زندگی کا حاکم وقت کا کے لیے وقت گزارنا اور نظام، وہ اگر اتباع کرنی ہے تو حضرت صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو ایک دن کہنے لگے، حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں، اور آپ یہ بات یاد رکھیں حضرت فاروق اعظم سب سے پہلے جب تقسیم کرتے نا تو حضور کی ازواج مطہرات سے شروع کرتے۔ اب اپنی بیٹی بھی ہیں، اب 9 ازواج مطہرات، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں اس وقت، حضرت عمر اپنی بیٹی کو سب سے آخر میں دیتے ہیں، حضور کی زوجہ لیکن ایک ساتھ نسبت ہے کہ آپ کی بیٹی ہیں، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو دیتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ سب سے آخر میں حفصہ کو دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ اگر کم ملے گا تو میری بیٹی کو ملے گا نا، کم ملے گا تو میری۔ یہ ہیں حاکم وقت، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم۔ تم نے نہیں پڑھا تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ ریاست مدینہ میں حاکم وقت کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ کہا ملے گا تو میری بیٹی کو، میرے دل میں یہ تو نہیں نہ بات ہو کہ حضور کی کسی اور زوجہ کو یا کسی اور کے خیال میں آئے کہ حفصہ کو تو زیادہ ملا ہے، مجھے کم ملا ہے۔ کہا اگر حفصہ کو کم ملے گا تو مجھے یہ تو ہوگا نا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ہی کم دیا ہے۔ ایک دن اپنی بیٹی کو کہنے لگے کہ حفصہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح گھر میں اپنی زندگی بسر کر کے گئے؟ تو آپ کی شہزادی عرض کرنے لگیں ابا جان، کئی ماں گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سنا۔ کہا حضور اس طرح اپنی زندگی گزار کر گئے، کئی ماں گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا۔ یہ غریبوں کا والی، یتیموں کا والی، کئی ماں گھر کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ ایک مسئلہ بنا تو آپ حضور کی تلاش کے اندر پہلے ازواج مطہرات تک پہنچے۔ میں وہ مختصر مفہوماً بتا رہا ہوں کہ آپ کو لگا کہ حضور کی کسی زوجہ کی وجہ سے حضور ناراض ہیں، تو آپ پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور پھر حضرت حفصہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے۔ خیر جب آپ حضور کی تلاش میں پہنچے، آپ کے غلام حضرت رباح حضور کے، وہ نیچے سیڑھی جس پوڑی سے حضور اوپر تشریف لے کر جاتے وہاں پر
آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو فاروق اعظم کہنے لگے خدا کی قسم اگر حضور فرمائے نا کہ بیٹی کا سر تن سے جدا کرنا ہے تو میں اپنی حفصہ کا بھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہے محبت رسول۔ کہا کہ اگر بیٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کا سر جدا کرنا ہے تو عمر لمحہ بھر بھی دیر نہیں کرے گا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ خیر فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ حَسِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، حضور چٹائی کے اوپر تشریف فرمائیں اور چٹائی اور حضور کے درمیان کوئی بسترا بھی نہیں بچھا ہوا، چٹائی کے اوپر کوئی چادر بھی ایسی نہیں ہے، کوئی اوپر خیز کمبل بھی نہیں ہے کہ حضور اس کے اوپر ہیں، چٹائی ہے اور حضور آرام فرمائیں۔ کہتے ہیں وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ آدَامِ، اور حضور کے سر انور کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے، اور چمڑے کے تکیے کے اندر فوم بھرا ہوا ہے۔ کہا نہیں کھجور کی چھال بھری، وہ سے وہ بنا ہوا، اور حضور کے سر انور کے نیچے سرانا ہے۔ اور کہتے ہیں حضور کے پاؤں کی طرف وہ ایک درخت ہے، اس کے پتے تھے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے سر انور کی جانب چمڑا لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مالک کونین ہے۔ اچھا جی آگے کہا فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَسِيرِ فِي جَنْبِ رسول اللہ، کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان بھی پڑے ہوئے تھے۔ سارے لنگر کھا کے روٹیاں کھا کے سارا مال ہڑپ کر کے ساڑھے کو دین واسطے پھر بھی ٹائم کوئی نہیں، اور ہم امتی بخشے بخشائے، ہمارے پاس کیا سہولت موجود ہے، اور رسول اللہ کس طرح زندگی بسر کر کے گئے ہیں۔ کہا حضور کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان بھی ہیں۔ فَبَقَيْتُ، میں رونے لگا۔ حضور فرمانے لگے عمر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ ذلیل لوگ ہیں، لیکن ان کے عیش و عشرت کا سامان دیکھیں، محلات دیکھیں بڑے بڑے، وہ کس شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، صاحب لولاک ہیں، اللہ نے زمین و آسمان آپ کے لیے بنائے، شرق سے غرب شمال سے جنوب، تحت الثری فوق الارض، جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا، خاتم النبیین آپ کو بنایا، رسولوں کا سردار آپ کو بنایا، آپ کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، آپ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، آپ کے اشارے سے درخت بھی آ جائے، پتھر بھی بول پڑے، جانور بھی سجدہ کریں، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو حضور آپ کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے، اس کے باوجود حضور آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے آقا مولا نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اوروں کے حصے میں صرف دنیا کا مال ہو اور تمہارے حصے میں آخرت موجود ہے؟ اوروں کے حصے میں دنیا کا فانی سامان موجود ہو اور عمر تمہارے پاس باقی سامان موجود ہو۔ سب کچھ حضور ہیں، سب کچھ حضور کے لیے۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر سرکار تمہیں بنایا۔ سب کچھ حضور کے لیے ہے، اور حضور کس طرح اپنی زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ اور وہ بندہ جڑا کہتا ہے میں کمائی آج سے اولاد نو پال رہا، نہ وہ حرام دیکھتا ہے نہ وہ حلال دیکھتا ہے، وہ ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھ لیا کرے کہ حضور نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، کہ چٹائی کے نشان بھی حضور کے جسم مبارک کو چوم رہے ہیں۔ خیر کہا بیٹی کہ حضور اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزار کر گئے؟ کہا اس طرح۔ پھر کہا کہ بتاؤ کہ حضور کے یار ابو بکر کس طرح گزار کر گئے ہیں؟ کہا جناب جس طرح رسول اللہ گزار کر گئے اسی طرح ابو بکر گزار کر گئے۔ پھر کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح کہ اگر ایک ان تیسرا بندہ ان دو کے ساتھ چلنے والا اگر ان دو کی مخالفت کرے تو کیا وہ ان کے ساتھ قیامت والے دن مل پائے گا؟ کہ ہو یہ تین ہو اور دو زندگی جس طرح گزار کر گئے اور تیسرا اس کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارے تو کیا وہ آپس ایک ان سے ملے گا؟ بیٹی نے کہا نہ۔ کہا بیٹی وہ تیسرا میں ہوں
میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے حضرت ابو بکر کا نظام دیکھا ہے، اگر میں ان کے خلاف چلوں گا تو قیامت والے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابو بکر کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلوں گا، ابو بکر کے نقش قدم پر چلوں گا، تو اللہ جنت میں مجھے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر عمر تم نے حاکم وقت بننا ہے اور تمہیں لوگوں کا حاکم بنا دیا گیا، تو جس طرح ابو بکر حاکم وقت بنے تھے اور انہوں نے اپنا وقت گزارا، جس طرح عمر نے اپنا وقت گزارا تھا، جس طرح وہ اپنی رعایا کے ساتھ تھے، تمہیں بھی اس طرح چلنا پڑے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا، اور وہ کس طرح کی زندگی حضرت فاروق اعظم بحیثیت حاکم وقت آپ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ایک دن جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور لیٹ ہو گئے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے۔ جب فاروق اعظم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اعتذر الی الناس، آپ نے لوگوں سے معذرت کی کہ یارا میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ کہا جناب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا انما حبسنی قمیصی ھذا لم یکن لی قمیص غیرہ، کہا کہ میری اس قمیص کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کو دھونا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس قمیص کوئی نہیں تھی۔ اجر سانو کہتے ہیں نا، دیکھو تو صحیح ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں آج کل اسلامی ٹچ، ہمارے بڑے کہتے ہیں اب بھائی جناب اسلامی ٹچ سے بات نہیں، اسلامی سچ کے ساتھ انسان کی بات بنتی ہے۔ ٹچ والا تو ہمارا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ٹچ کرتے ہوئے داخل نہیں بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلامی ٹچ والا تو ہمارا مذہب ہے ہی نہیں کہ ٹچ کر کے چلے گئے، نانا بھائی یہ اسلامی سچ ہے اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کائنات کا کوئی انسان کی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ حضور جب تشریف فرما تھے، جبرائیل حاضر ہوئے، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ جبرائیل عمر کے فضائل بھی تو ہمیں سناؤ نا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، جتنا عرصہ حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان میں رہے، 950 سال سے زیادہ کا وقت، کہا جتنا وقت جناب نوح اپنی قوم کے درمیان میں رہے، اگر میں اتنا وقت آپ کے سامنے گزاروں، عمر کی تعریفیں بیان کرنا شروع کروں، 950 سال ختم ہو جائیں گے، لیکن عمر کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو 950 سال بھی زندگی میں عمر کی شان بیان کروں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن عمر کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر جناب جبرائیل نے جو عرض کی، کہا یا رسول اللہ ہاں ایک بات سن لیجئے اور قیامت تک امت کے لیے، کہا حضور ایک اسلام آپ کے جانے پر روئے گا، اسلام جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ایک اس وقت اسلام روئے گا، اور آپ کے جانے کے بعد جب عمر جس دن دنیا سے جائے گا، اسلام اس دن بھی روئے گا۔ آپ کے جانے پر بھی اسلام روئے گا۔ ہے کوئی حاکم وقت گزارا ہو اس طرح تو اسلام بھی روتا ہے، اپنے کیا بیگانے بھی روتے ہیں۔ کہا حضور آپ کے جانے پر، اور حضور تو خود دعا فرمایا کرتے نا، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت پہنچا، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت پہنچا، اور اسلام کل قیامت والے دن عمر کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے عزت دی، آج قیامت والے دن میں اس کا حامی اور ناصر ہوں، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حاکم وقت، اچھا جی، بحیثیت امیر المؤمنین، بحیثیت امیر المؤمنین فاروق اعظم ایک دن گھر میں تشریف لے کر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا جناب کھان نو کچھ ہے؟
تو آپ نے کہا نہیں نہیں، چارپائی کے نیچے دیکھ لیں، اگر کچھ ہوا تو مل جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے چارپائی کے نیچے دیکھا، تھال کے اندر ایک کھجور تھی۔ آپ نے کھجور کھائی اور پانی پی لیا، اور پھر آپ نے کہا وَيْحَ لِمَنْ أَدْخَلَهُ بَطَنُهُ النَّارِ، آپ نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا پیٹ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ مطلب کہ اس پیٹ دکھاتے لوگ حرام تے حلال دی تمیز ہی نہ کریں۔ لوگ کہیں یار آنا چاہیے یار، پھر کتوں کھائیے دسو تے صحیح، بولو نا کہ یار یہ حرام ہے، کہتے پھر دسو کتوں کی کریے۔ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب بتائیں یہ کمائی حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کی بڑی بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کو دیکھ کر بتایا کہ یہ کمائی تیری حرام ہے۔ تو اگلا اس کا جواب یہ تھا کہ جناب جی میں چھڑ داں تو مینوں اتنے پیسے کون دے گا، کون دے گا، کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ کہا جس کا پیٹ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دے، کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے امیر المؤمنین حاکم وقت ہونے کے باوجود کھجور کھا کر پانی پی کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، کھجور کھا کر بھی پانی پی کر بھی۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بئس الوالی انا ان اکلت طیبہا واطعمت الناس کرادیسہا، آپ نے فرمایا کہ میں کتنا ہی برا حاکم ہوں گا اگر میں تو چھوٹا گوشت کھاؤں اور میری رعایا جو ہے دال نو بھی ترسے، میں کھاؤں اچھا کھانا حاکم وقت اور میری رعایا کو دال بھی میسر نہ ہو۔ کہا کہ مجھ سے بدتر حکمران کون ہوگا، مجھ سے بدتر حاکم کون ہوگا؟ تو آپ دیکھ لو کہ ہمارے حکمران عوام آج سے کچھ ہے ہی نہیں، عوام آج سے مار گئے مٹ گئے۔ تو یہ چینی بھی تھوڑی سستی ہے تو 2 نمبر کہ گال کانچا ہے انج بڑھو، کانچا ہے انج بڑھو، چاہے مرغا بن کے بڑھو، گال ہوتے ہی ہے۔ ہمارے حکمران دیکھو اور ان کی عیاشیاں دیکھو، اور اسلام کے حکمران دیکھو اور ان کا طرز حیات دیکھو، جن کے ہاں کروڑوں کے گانے بن رہے ہوں اور عیاشیوں کا سامان ہو، ان کو کیا پتا ہو کہ تھر کے بچے بھوک کی وجہ سے کیوں مر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا تھا لو مات جزی بطف الفرات لخشیت ان یطالب به اللہ عمرا، حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ قیامت والے دن عمر کو پکڑ نہ لے۔ اور دریائے فرات کا میں نے جو دیکھا ہے نا، وہ تقریباً 1400 کلومیٹر دور بنتا ہے مدینہ شریف سے۔ ریاست مدینہ کے حاکم 1400 کلومیٹر دور دریائے فرات، اور اس کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ قیامت والے دن مجھے پکڑ نہ لے، کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے ہم نے تجھے حاکم وقت بنایا اور تیرے ہوتے ہوئے بکری کا بچہ مر گیا بھوک کی وجہ سے، اور یہاں پر ایتے ڈینگا مشتی کشتیاں چل رہی ہیں اور بلوچستان کے اندر بچے مر رہے ہیں، ہزاروں جانور بہ گئے۔ ان کو کیا پتا ہو، ایک پارٹی والا وہ کہتا ہاں ہاں ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، دوسرا لگا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، 2 دن بعد پتا ہو چلتا وہ کہتا ہاں ہاں ہم جیت گئے، وہ کہتا ہے ہم ہار گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا تم نہیں، ان سے پوچھو جن کا بچہ پانی کے اندر بہ گیا ہے ان کی نظروں کے سامنے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پانی کا ہلکا بہاؤ، وہ گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، بیچ میں سے گزرنے لگے، بہاؤ تیز ہوا، سارا خاندان ہی بہ گیا۔ یہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں؟ تو میڈیا بھی سور مور لگ گئے، وہ کھان نہ کہ وہ ایک شخص بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو پانی کے اندر سے اس کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہا ہے، دودھ پیتا بچہ پانی جب گزر گیا تو اس کے اندر سے لاش نکل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے اتنے بچے پانی کے بہاؤ کے اندر ان کی لاشیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ لاشیں ہیں جو سامنے نکالی گئیں، اور جو لاشیں بہ گئی جن کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں مر گئے وہ لوگ جو یاشیوں کے لیے سوم اور نوٹس لے رہے ہیں جناب، کہ ہم نوٹس لے رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے،
کہ تینوں انہاں دا صرف نوٹس لینا یاد ہے، تم یہ بھی تو نوٹس لیتے نا، بتاؤ تو صحیح تمہاری کشتی کے چکر میں بلوچستان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے جانور بہ گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے. وہی پاکستان کا ایک قصہ ہے، جیسے کہ اندر بھٹو بھی زندہ ہے، فلاں بھی زندہ ہے، تیو بھی زندہ ہے، تیو بھی زندہ ہے. میں نے کہا اگر مردہ ہے تو صرف تمہارا ضمیر مردہ ہے. کیوں جی؟ سارے زندہ نے، جے مردہ ہے تو تہاڈا ضمیر مردہ ہے. جڑا پھر چودھری صاحب نے آنتے کہندے چودھری صاحب زندہ باد. نے کہا کاش کہ تیرا بچہ بھی پانی کے اندر بہا ہوتا. پھر ہم پوچھتے بتاؤ چودھری صاحب زندہ باد ہیں یا مردہ باد ہیں؟ کاش کہ تیرا گھر بھی بہ گیا ہوتا. پھر ہم پوچھتے بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب زندہ باد ہیں کہ مردہ باد ہیں؟ کاش تیرا کاروبار بھی بہ گیا ہوتا، تیری دکان بھی بہ گئی ہوتی. پھر ہم پوچھتے کہ چودھری صاحب زندہ باد ہیں یا نہ. وہاں پر ہوتا تھا غوثیہ مسجد، وہ وہاں پر اس کے باہر اکثر گندا پانی نالی کا اتنا کھڑا ہوتا تھا کہ بندے کا وہاں سے گزرنا دشوار، اتنا نجاست والا پانی. وہ ایک دن میں جمعے کے لیے آیا، دیکھا کہ جناب سڑک بالکل صاف ستھری ہوئی اور جناب لائٹ بھی بند. اور میں نے کہا اے پانی کی میں مک گیا ہے. کہا جناب ابھی عصر کے بعد گجرانوالا کا ایک بہت بڑا نام یہاں پر حلقے میں آئے گا. میں کیا پھر کی ہے کہ ہویا کی ہے؟ کیا جناب انہاں نے وابڈا کو لائٹ بند کروائی ہے کہ لوگاں دا پانی کارچے نہ استعمال ہوئے؟ وہاں سے لائٹ بند کروائی اور مشینیں ڈبل چلوا کر پانی نکالا ہے کہ چودھری صاحب ہمارے حلقے میں آ رہے ہیں. میں نے کہا تو نہیں، تیرا تو بھی لانتی تے تیرا چودھری بھی لانتی. آندھا تے تو انہوں ویچ گوتے دواندہ نا کہ جناب یہ دیکھو تو صحیح مسجد کے سامنے گندا پانی کھڑا ہے، اور تمہاری سوچ کیا ہے کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں. اس سے پہلے تمہیں کبھی مسجد کے تقدس کا یاد نہیں آیا کہ لوگ مسجد کے اندر کس طرح ناپاک پانی سے آ رہے ہیں. خدا کا واسطہ اپنی سوچ بدلو. خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو آگے لے کر آؤ جو حقیقت میں تمہارے خیر خواہ ہیں، جن کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کیا ہے، جو صرف رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حج پر تشریف لے کر گئے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں فاروق اعظم کے ساتھ حج پر گیا اور حج سے واپس آیا. کتنا خرچہ ہوا جی؟ فاروق اعظم نے پوچھا تھا یار اسی حج تو آئے ہیں واپس، کتنا خرچہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جناب صرف 15 دینار. کتنا؟ 15 دینار. کس طرح؟ کہا فاروق اعظم جب حج پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی بلڈنگ کے اندر 5 سٹار ہوٹل کے اندر نہیں ٹھہر رہے تھے. کہا خیمے کا سامان بھی نہیں لے کر گئے. کہا پھر کس طرح؟ کہا جناب فاروق اعظم راستے میں کہیں دیکھتے سایہ دار جگہ ہے، زمین پر چادر بچھاتے اوپر آرام کر لیتے. 36 لاکھ مربع میل کا حاکم حج پہ جائے تو پورا ٹولہ جا رہے ہیں؟ نہیں، صرف ایک غلام جا رہا ہے. کہا 36 لاکھ مربع میل کا حاکم جا رہا ہے اور دیکھا کہ راستے کے اندر کوئی سایہ دار جگہ ہے، وہاں پر نہیں تو درخت اس کی چھاؤں دیکھی، اگر نہیں تو چادر کو کسی طریقے سے سایہ دان بنایا اور اس کے نیچے لیٹ گئے. کہا نہ کسی ہوٹل کے اندر رہنے کی ٹینشن، نہ کسی 5 سٹار ہوٹل کی ٹینشن. میں تو اس دن دیکھ کر حیران تھا، مینا کے اندر وہ جہاں پر ان کے خیمے لگے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے جڑا وی آئی پی آج ہے نا 15 ویلا کھالا انہاں واسطے اے سی بھی لگا ہے، کولر بھی لگا ہے. امیر اور غریب کے درمیان دیکھو تو صحیح نا. حضرت فاروق اعظم حج پر گئے ہیں اور 15 دینار کل خرچ ہوا ہے. اور رات کو اٹھ کر گشت کرنا. مدینہ شریف میں فاروق اعظم ایک دن تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ خیمہ ہے اور خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آواز سنی اور آپ وہاں پر چلے گئے. فاروق اعظم جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر موجود ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار قیامت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
فاروق اعظم اس خیمے کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک شخص بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے باہر. تو آپ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جناب میں والی کو ملنے آیا ہوں, حاکم وقت سے ملنے کے لیے آیا ہوں. پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا کہ جناب میری بیوی کو جو ہے وہ مسئلہ ہے, پریگننٹ ہے, تو خرچہ پاس کوئی نہیں ہے, کوئی میں اس کا علاج کر سکوں, سارے معاملات آپ کو پتہ ہیں. فاروق اعظم نے کہا ٹھہر. آپ گھر آئے, اپنی بیوی کو کہنے لگے گل سن پلیے لو کے ثواب کمانا چاہتی ہیں, خود ثواب چل کر آیا ہے تیرے پاس. یہ آپ نے کہا کہ ثواب کمانا چاہتی ہو, نیکیاں کمانا چاہتی ہو, ثواب خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے. کہا بات کیا؟ آپ نے کہا کہ اس طرح عورت کو مسئلہ ہے اور پھر تم چلو گی. اس نے کہا جناب چلیں. فاروق اعظم نے کہا ضروری سامان لو, چلے گئے. فاروق اعظم باہر خیمے کے بیٹھ گئے اور اس شخص کے ساتھ باتیں کرنے لگ پڑے. برابر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. اچانک آپ کی زوجہ نے وہاں سے خیمے سے آواز دی, امیر المؤمنین اس بندے نو پتر دی مبارکباد دیو. جب اس نے سنا کہ امیر المؤمنین اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اس نے کہا جناب, وہ پیچھے ہٹنے لگا. آپ نے کہا جس طرح پہلے بیٹھے تھے ابھی بھی اسی طرح بیٹھ جاؤ. اس نے کہا امیر المؤمنین اور میرے ساتھ بیٹھا اور ساتھ بٹھایا اور بتا بھی نہیں لگا کہ میں فلاں. اتنے جڑا حاکم وقت ننگل لگے پتہ لگ جاتا ہے جناب کوئی ہستی گزرنے لگی ہے. کیوں جی؟ کوئی ہستی گزرنے لگی ہیں. اساں جدوں منگن جاندے ہیں نا ٹائیاں بوٹ پا کے, تو ساڈے تے ہستے تے ہون گے, ویکھے انہاں دی ٹھاٹ باٹ ویکھو. اتنے کوئی چنگا بھلا بندہ ساڈے کو منگے نا تے اسی اونوں پتہ کی کہنے ہیں, اور جا جوان جہان تے ایویں ہڈا کٹا ایڈا تو تے ویکھ تے صحیح, تو اپنی ویکھ کپڑے ویکھ تو کیویں دے پائے نے تے منگن تو آ گئے ہیں. تو ایک کاری ہنستے تھے ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ہماری عیاشیوں کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام پر نہیں لگا رہے, لیکن کوئی تو وجہ ہے نا کیوں پورے عالم کفر کی نظر اسلام پاکستان کے اوپر ہے اور آپ لوگوں کے اوپر ہے. وہ آج بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان ایسا مسلمان ہے کہ جس کی غیرت جب جاگ جائے تو پھر یہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. ہم نے کہا ٹھہر جا. آپ نے کہا صبح میرے پاس آنا. جب وہ آیا تو آپ نے سارے اس کو خرچے بھی دیے اور فرمایا تیرے بیٹے کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہے. حضرت فاروق اعظم رات کو اٹھ کر اکثر جایا کرتے. ایک دن حضرت طلحہ آپ کہنے لگے میں پیچھے پیچھے چلوں, یار یہ عمر جاتا کدھر ہے؟ میں ایک دن گیا, دیکھا کہ ایک گھر کے اندر عمر گئے ہیں اور پھر وہاں سے نکل آئے. کہتے کہ صبح ہوئی تو میں اس گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک اپاہج عورت ہے, نابینا بھی ہے, اپاہج بھی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ جو شخص آتا ہے تمہاری طرف یہ کس کام کے لیے یہاں پر آتا ہے اور یہ کب سے آ رہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی پتہ نہیں کون ہے, کب سے آ رہا ہے, میں چل نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, یہ میرے گھر کے آ کر صفائی کے کام بھی کر دیتا ہے, ستھرائی کے کام بھی کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. طلحہ کہنے لگے میں افسوس کیتا ہوں. میں کیا ہو طلحہ تو کس کی کم تلاش کر رہے ہیں؟ طلحہ کہتے میں وہاں پر رونے لگ پڑا کہ عمر تو تیری یہ شان. اور کتنے ہی واقعات ہیں کہ جناب فاروق اعظم روزانہ رات کو جایا کرتے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے اور فاروق اعظم کہا کرتے کہ یہاں پر میں موجود ہوں, یہاں پر فیصلہ میں خود کروں گا, لوگ کھل کر میرے سامنے اپنے مسائل کو بیان کریں. لوگ کھڑے ہو کر بیان کیا کرتے اور خلیفہ وقت سے ملنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. تے ساڑے وچوں سارے زندگی کدی انہاں دے گھراں دے کول کوئی چکر بھی نہیں لا سکتا جن کے 1500 کنال جگہ ہو, جن کی اربوں خربوں کی خالی جگہ ہو اور اوپر 500 کروڑ روپیہ لگا ہو. ان کو کیا پتا ہو کہ سندھ کے اندر کیا تباہی ہو چکی ہے. سارا پاکستان ڈوب رہا ہے اور ہمارے ہاں کشتی چل رہی ہے اور ہر ایک چاہنے والا اپنے ایک تو انتخاب کیا ہوا ہے. ہاں ہم نے کہا تھا نا
کہ دیکھنا تو صحیح کیا ہوگا. ہم نے کہا نا دیکھنا تو صحیح کیا ہوگا, دیکھنا تو صحیح ہم کیا کریں گے. این جی چالنے ہیں نا پاجی پاکستان, تو جنوں کچھ لوگ کہے گا دیکھا نا ہم کہتے تھے نا. ہم نے کہا تم چھوڑو, جو ہمارے بڑے کہہ کر گئے تھے نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہم تمہیں کہتے تھے ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہ لٹکانا, گال بڑی دور تھی کٹر جانی ہے. اللہ کے ولی گزر رہے تھے نا, تو ایک آشنا والا اس نے اللہ کے ولی کو تھپڑ لگایا اور وہ گزر گئے. تو واپسی پہ آیا, دیکھا کہ وہ مرا ہوا تھا. تو کسی نے اس نے اور نے کہا او بندہ ایک ننگ کے گیا سی. وہ پیچھے پیچھے گئے, انہوں نے کہا جناب تسی کی کیتا ہے, بندہ مر گیا ہے. آپ نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, میں آگے جا کر گیا, میں نے کہا یا اللہ دیکھ لے, اس نے اپنی محبوبہ دی توہین برداشت نہیں ہوئی تے میں تے تیرا بندہ. کہا اس کو اپنی محبوبہ کی توہین برداشت نہیں ہوئی, اللہ بھی غیرت مند ہے. کہا اس کے بندہ میں تو اس کے مطابق چل رہا ہوں, جب میرے ساتھ ظلم ہوا تو پھر اللہ نے اس کا بدلہ لیا. تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ممتاز قادری کو نہ چھیڑنا, اور تم نے وعدے لیے تھے. ہمارے پاس وہ معاہدے بھی موجود ہیں جس پہ تم نے کہا تھا کہ ہم غازی ممتاز قادری کو شہید نہیں کریں گے, کیس کم از کم لٹکائی رکھیں گے لیکن شہید نہیں کریں گے. ہمارا پاکستان کا قانون ہے جس کو سزائے موت دینی ہو کم از کم 3 دن پہلے اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب 3 دن بعد تھوڑا بندہ جی میں انجدہ کام ہوئے تے رات دے پچھلے پہر پتہ چلا جناب کہ غازی ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہمارے غم تازہ تازہ ہیں, تو پھر تم نے ختم نبوت کے اوپر حملہ بھی کر دیا. کہا ہم انتظار کرو, ان بطش ربک لشدید, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اور اللہ کی پکڑ جو دین کے مقابلے میں آ جائے نا پھر وہ دے واسطے معافی. یہاں بڑے بڑے فرعون غرق ہو گئے جن کو اپنے آپ پہ نازاں تھے, بڑے بڑے نمرود یہاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. جس نے دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ بھی تباہ ہو گئے, اور ان کے چاہنے والے بھی تباہ ہو گئے. حسین آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. لو جی, نظام عدل, اسلام کا نظام عدل, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا کیا کرتے ہیں اللہم ان کنت تعلم انی ابالی قعد الخصمان بین یدی علی من حال الحق من قریب او بعید فلا تمہلنی طرفت عین. حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے یا اللہ اگر 2 جھگڑا کرنے والے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ جائیں, اور اگر میں ان کے درمیان قریب اور بعید کا کہ یہ ان میں سے ایک میرا قریبی ہے اور ایک دور والا ہے, یا اللہ اگر یہ خیال میں اپنے ذہن کے اندر لے کر آؤں کہ ان میں سے ایک میرا قریبی ہے اور ایک دور والا ہے, تو یا اللہ مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی زمین پر زندہ نہ رکھنا. پلک جھپکنے کی مقدار بھی, کہ فیصلہ کرتے وقت اگر میرے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ ان میں سے ایک میرا قریبی ہے اور ایک دور والا ہے. حضرت فاروق اعظم اور غالباً حضرت ابی بن کعب آپ کے درمیان کوئی بات پہ مسئلہ ہوا تو آپ حضرت زید بن ثابت آپ کے پاس آئے. قاضی القضاء مدینہ شریف کے جسٹس جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت تھے, اور فاروق اعظم آئے. جب آئے نا تو حضرت زید بن ثابت ذرا اٹھ کر کہنے لگے حضرت یہاں پر تشریف لے ہیں, امیر المؤمنین ہیں آپ. آپ نے کہا تو یہیں پہ بیٹھا رہے. اس کے بعد وہ گواہ جو ہیں پیش نہ کر سکے ابی, اور فاروق اعظم نے قسم دینی تھی. تو حضرت فاروق اعظم کو قسم کے وقت حضرت ابی کو زید کہنے لگے یار تو امیر المؤمنین سے بھی قسم لے گا. جسٹس صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ تو امیر المؤمنین سے کوئی ہاتھ گولا رکھ لے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا آج کے بعد تو اس عہدے کے قابل نہیں ہے. کہا کہ فیصلہ کرتے وقت تیرے ذہن میں امیر المؤمنین تھا, تو فیصلہ نہیں کر سکتا, تو اس عہدے کے قابل بھی نہیں ہے. جس بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ اگلا بندہ بڑا ڈاڈا ہے تے بڑا وقار والا ہے,
کہا کہ وہ بندہ وہ فیصلہ کرنے کا ہے. حضرت زید کو آپ نے عہدے سے اتار دیا, کہا کہ تم جسٹس بننے کے قابل نہیں ہو. تم نے میرا خیال کیوں کیا کہ میں امیر المؤمنین ہوں, میری بڑی شان ہے. کہا ہم تو اس وقت تم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے. اچھا جی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو ایک شخص جو ہے نا وہ ہر سال تھوڑے عرصے بعد اونٹ کی ران تحفے میں بھیجا کرتا. اونٹ کی ران آپ قبول کر لیا کرتے. ایک وقت آیا وہ فیصلہ اپنا کوئی کروانے کے لیے حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اقضی بیننا قضاء فصلا کما یفصل الفاخذ من الجزوری. وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین آپ ہمارے درمیان اس طرح فیصلہ فرمائیں جس طرح ران اونٹ سے جدا ہو جاتی ہے. اور ران والی گل سنا گیا کہ جناب میں ران بھیجنا سی. کہ اس طرح فیصلہ فرمائیں جس طرح ران اونٹ سے جدا ہو جاتی ہے. فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ اکبر. آپ نے فوراً جتنے جسٹس سے سب کو خط لکھا. آپ نے کہا اج تو بعد کسی کو تسی تحفہ نہیں لینا, یہ تو تمہوں رشوت دینا سے بھیج دینے. کہ میں سمجھے تو انج مینوں بھیج رہے ہیں, لیکن تیرا تو کوئی کام بھائی ہمیں بھی تو بتائے نا. یہ سمجھ میں آتی ہے بندے نے گل کہ ایک بندہ 20,000 واسطے 30-40-50,000 واسطے 50 کروڑ 1 ارب 3 کروڑ الیکشن تے لا دوے. بھائی وہ 40,000 تنخواہ کے لیے 1 لاکھ تنخواہ کے لیے اتنی انویسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا. بعد جو جنہوں بن جاندے نے پھر پتہ لگتا اوہو یہ تو کاروبار اس لیے ہو رہا تھا, اوہو سڑک تو اس لیے بنی تھی کہ انہاں دا وچوں الو سیدھا ہونا سی. یہ ہمارا نظام ہے. اچھا جی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو جسٹس تھے نا مختلف قاضی بنائے ہوئے, تو حضرت فاروق اعظم ایک بات ان کے بارے میں کہا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے انظروا رجالا صالحین فاستعملوہم علی القضاء. آپ فرماتے کہ تم لوگ اپنے درمیان نیک لوگوں کا انتخاب کرو. دیکھو نیک لوگ کون ہیں, فرمایا ان کو اپنا قاضی مقرر کرو. جو نیک ہے ان کو اپنا قاضی مقرر کرو. کوئی بد انسان جو ہے برا انسان تمہارا قاضی مقرر نہ ہو. پھر حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا, بصرہ کے گورنر تھے. فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا, کہا فافہم اذا ادلی الیک بحجۃ وانفذ الحق اذا وضح فانہ لا ينفع تکلم بحق لا نفاذ لہ. فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ ابو موسیٰ اشعری جب تمہارے پاس ایسی دلیل آ جائے کہ جس سے حق واضح ہو چکا ہو اور تمہیں مزید تحقیق کی ضرورت نہ ہو تو کہا کہ فوراً اس کا نفاذ کر دینا. کہا اگر تم نے نفاذ نہ کیا تو بات یاد رکھو خالی گلاں نہ کام نہیں بندے ہوندے, انہاں تے عمل بھی کرنا پیندا ہے. ہم نے کہا جب تک حق بات کا نفاذ نہیں نہ ہوگا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جب حق بات آ جائے فیصلہ ہو چکا ہے, سنائیں گے کب؟ جب ہمارا دل کرے گا. سنائیں گے کب؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے جی کہ سنا دیو, ہماری مرضی جب ہمارا دل چاہے گا. یہ ہمارا سسٹم. اچھا جی, اگلی بات آپ نے لکھی, آپ نے فرمایا آسی بین الناس فی وجہک و مجلسک وعدلک حتی لا یأس الضعیف من عدلک ولا یطمع الشریف فی حیفک. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یہ بات یاد رکھنا, گورنر بھی اور ساتھ قاضی بھی تھے ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے. آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری یہ بات یاد رکھنا, فیصلہ کرتے وقت تمہارا بیٹھنا اٹھنا تمہارا نظام عدل اس طرح ہو کہ کمزور بندے کو ٹینشن کوئی نہ ہو کہ وہ تیرے کو آن لگے ہو کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے انہیں میری گل سننی ہے. صحیح کہا کہ تیرا بیٹھنا ایسا ہو کہ غریب بندے کو پریشانی کوئی نہ ہو, اور اس طرح کا نہ ہو کہ امیر بندہ کہے ہو یار چھڈو جج اپنا ہی لگا ہوا ہے. کیوں ہاں جی ہوں نا وہ یار وہ جج اپنا ہی ہے. کہا کہ تمہارا ٹھاٹ باٹ اس طرح نہ ہو
تمہارا بیٹھنا کہ غریب بندہ سوچے یار میں کیڑے پسو چ پی گیا تے امیر بندہ کہے او چھڈو یار جج اپنا ہی ہے. اس طرح تم نے قاضی نہیں بننا. اچھا حضرت ابو عبیدہ کو آپ نے خط لکھا, آپ کو بھی قاضی بنایا ہے. آپ ویسے تو شام کی فتوحات کی طرف تھے اور معاملات کو ساتھ حل بھی کرتے اور قاضی جسٹس کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, آپ نے فرمایا غریب کے ساتھ اس طرح رہنا کہ وہ کھل کر تمہارے سامنے کوئی بات کر سکے کہ جناب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, چودھری صاحب نے میری بچی بھی چک لی تھی, میرے مال ڈنگر بھی چک لیتے, چودھری صاحب میرے ٹبر نو مارن دیاں دھمکیاں بھی دے دیتی ہیں. کہیں جنا نہ ہوئے کہ وہ چودھری تینوں دس کے بعد چودھری نو دسیں کہ چودھری صاحب تواڈے محلے دا بندہ آیا سی تے وہ گل کہ گیا سی تے اگے تو تانوں کوئی گل ہی نہ دسے. کہا کہ نہیں اس طرح نہیں, غریب کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ وہ کھل کر اپنے دل کی بات تمہیں بیان کر سکے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی غریب بندہ تمہارے پاس کیس لے کر آ جائے تو پھر فیصلہ کرنے میں جلدی کرنا. ایسا نہ ہو کہ چکر روزانہ لا کے کہ جناب میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں, میں کام ہی نہیں کرنا, میں نہیں کرنا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے شہر سے بندہ آ رہا ہے, غریب بندہ ہے, وہ بیچارہ تمہارے پاس کیس لے کر اگر آ گیا ہے تو تسی کہو چلو جی کل آنا, پرسوں آنا, اب اگلے ہفتے آنا, اگلے 15 تاریخ کو آنا, 28 تاریخ کو آنا, 40 تاریخ کو آنا, فلاں مہینے آ جانا. جج نہیں ہے, آج وکیل نہیں ہے, گواہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک, چیف جسٹس آف پاکستان تک, میرا آپ سے ایک سوال ہے, سیشن کورٹ کے جج سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان تک, کیا آپ نے کسی کا نام سنا ہے کہ مولوی جسٹس فلاں, مولوی جسٹس فلاں, مولوی جسٹس فلاں سنے ہیں کہ فلاں سیشن کورٹ کا جج مولوی ہے, فلاں مولوی ہے, فلاں مولوی ہے کوئی؟ کبھی آپ نے سنا ہے سیشن کورٹ کے جج سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان تک کہ ان کی سند کے آگے لکھا فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ, اے مولوی نے انہاں درس نظامی کیتا ہے؟ کسی دا سنے ہیں؟ بھائی تم سارے نہیں 130 ملک پر تمہارا نظام ہے, تو مولویاں دی وجہ تو ہے. کیوں جی؟ سارے اتوں لے کے تھلے تکر جنوں کوئی نہیں نہ لگتا گل کرنے واسطے مولوی نو چمڑ جاندا. 130واں نمبر تہاڈا ساڈی وجہ تو ہے. جب سے پاکستان بنا ہے آج کے دن تک کوئی حکومت علماء اہل سنت کی دیکھی آپ نے؟ دیکھی ہے جی کہ مولویاں دی حکومت آ گئی کسی صوبے دے وچ کہ جناب یہاں پہ مولویوں کے پاس کل اختیار ہے کدی ویکھیا ہے؟ تے تبصرہ تسی سارے مولویوں دے بارے کر رہے ہوندے, مولویوں کا کیا کام, پاکستان تباہ و برباد مولویوں نے کر دیا. کیوں جی؟ غریب بندے دی روٹی مولویوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. یہ مولوی ٹھیک ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے. کیوں جی؟ بھائی نہ انہاں دے کول اختیار, نہ تم ان کو پسند کرتے ہو, نہ وہ کسی چیز کے مالک, اور تبصرہ کرنے کی تمہیں کیسے اجازت ہے؟ ایک دفعہ تسی اسلام نو آگ دے دیو نا, ایک دفعہ اسلامی نظام آنے تو دو نا. ہمارے گھر کی خواتین رات کو 1 بجے بھی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کر دیکھ لینا. فاروق اعظم جب حکمرانی کر رہے تھے تو رات کو خاتون سونے کو برتن میں ڈال کر رات کے وقت بھی اگر نکل جاتی تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا. اور یہاں پر ہماری بہنوں کے کانوں سے بالیاں بھی کھینچ لی جاتی ہیں. ہمارے بچے باہر نکلیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. نظام کیا ہے؟ فیصلہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو اسلامی سسٹم کی طرف لے کر آئیں. ان کی جان چھوڑیں. کوئی قوم کی بیٹیاں نچا رہا ہے, کوئی اپنی بیٹیوں کو لا رہا ہے. آپ رسول اللہ کے نظام کو لائیں, آپ حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک بات یہ یاد رکھیے گا, دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی تو رسول اللہ کی وجہ سے ملے گی. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید.
جس نے رسول اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے عزت کی کوشش کی تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. عزت ملے گی تو در رسول پر آ کر ملے گی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بس ایک آخری جملہ کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کوئی پارٹی کو زد میں لا رہا ہوں یا میں کوئی خاص دشمنی ہے میری. کسی کو بات کرنے سے مجھے وظیفہ زیادہ نہیں ملتا، کیوں جی؟ اور نہ چپ رہنے سے میرا کوئی وظیفہ کم ہوتا ہے. ہم نے جو دین پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. آپ کے جو حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کرنے ہیں وہ آپ کو دینے ہیں. ظالم کی پہچان کروانی ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کا یہ ظلم ہے. آپ دیکھ لیں اگر وہ ظالم میں ہوں تو مجھے سائڈ پر کریں، جو ظالم ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیں. اسی میں دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.